سرکار خطبی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے فرمایا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے فرمایا یا جابر قوام الدین والدنیا باربعۃ، اگر تم ان چار باتوں پر یہ چار لوگ عمل کر لیں تو دین بھی قائم ہو جائے گا، دنیا بھی قائم ہو جائے گی، یعنی دین بھی ٹھیک ہو جائے گا، دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ چار کیٹیگری میں ہیں، یا عالم ہے یا جاہل ہے۔ جاہل کا مطلب یہاں پر بے پڑھا لکھا نہیں ہے، بالکل مطلب یہ کہ دین کے بارے میں کم معلومات رکھتے ہیں۔ عالم کا مطلب بھی یہاں پر عالم نسبت کے اعتبار سے، یعنی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، کوئی واقعی عالم کل تو فقط 14 ہے، لیکن ایک ایسا انسان ہے کہ جو کسی حد تک اپنے دینی شرعی وظیفے کو جانتا ہے، کسی حد تک قرآن و حدیث کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ کوئی ایسا انسان ہے کہ جو نہیں رکھتا علم۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یا تو کوئی غنی ہے یا کوئی فقیر ہے۔ اب دنیا کے جتنے انسان ہیں نا، یا وہ عالم ہے یا عالم نہیں ہے، یا غنی ہے یا فقیر ہے، آپ کو اس کیٹیگری سے باہر کوئی نہیں ملے گا۔ ہاں، اس میں تداخل ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک عالم بھی ہو غنی بھی ہو، ایک عالم بھی ہو فقیر بھی ہو مثلا، یا ایک وہ جو عالم نہیں ہے وہ غنی ہو اور جو عالم نہیں ہے وہ فقیر ہو، لیکن جو کچھ ہے وہ ان چار میں ہے۔ فرمایا کہ دین کا قائم ہونا ان چار لوگوں سے کہ اگر یہ چار اپنی ڈیوٹیز کو پورا کر دیں، عالم، پھر چونکہ حدیث میں لفظ ہے جاہل، جواد یعنی غنی، اور فقیر، یہ چار اپنی ڈیوٹیز، ایک ایک ڈیوٹی ان کی بتائی گئی ہے۔ اگر یہ ڈیوٹیز اپنی پوری کر دیں دین قائم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے عالم کی ڈیوٹی بتائیے، عالم مستعمل لعلم، وہ عالم کے جو اپنے علم پر عمل بھی کرنے والا ہو۔ کوئی ایسا عالم اگر معاشرے میں ہے تو دین قائم ہو جائے گا۔ علی عالم نہیں ہو، عالم جو اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو، بڑا اہم ہے یہ۔ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ایک پورا فرقہ بنا لیا، کچھ نام نہاد شیعہ ہی نے، فرقہ واقفیہ۔ انہوں نے کہا کہ 7ویں امام کی تو شہادت ہی نہیں ہوئی، اور وہ تو وقف ہو گئی یہاں پر امامت، اس لیے کہ ان کے پاس ہزاروں درہم و دینار تھے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب زندان میں تھے تو ان کی جانب سے وکیل بن کر انہوں نے لیے ہوئے تھے۔ 40,000 درہم ایک کے پاس تھے، 1,20,000 درہم ایک اور کے پاس تھے، علی بن حمزہ بطائنی ایک تھا، اور کافی سارے لوگ ہیں اس میں۔ تو انہوں نے ایک باقاعدہ پورا ایک تحریک شروع کی کہ 8ویں امام نہیں ہے، تاکہ ان تک وہ نہ پہنچانی پڑے رقم۔ وہ آئے سب مل کر یونس ابن عبد الرحمن کے پاس، ان کی بڑی پرومیننٹ شخصیت تھی ائمہ علیہ السلام کے اصحاب میں۔ ان سے آ کے کہا کہ دیکھو 10,000 درہم تمہیں دیتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ تم ہمارا ساتھ دو، بس خاموش رہنا، کچھ نہیں بولنا۔ یونس ابن عبد الرحمن نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ خاموش نہیں رہوں گا، بلکہ حق کا اظہار کروں گا، اس لیے کہ میں نے اپنے مولا اور آقا امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس حدیث کو سنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جب معاشرے میں فتنے اور بدعتیں ایجاد ہونے لگیں تو عالم پر واجب ہے کہ اپنے علم کا اظہار کریں۔ میں بتاؤں گا کہ تم نہ حق ہو تو بات لے لو۔ وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرے اس سے دین قائم ہوتا ہے، اور اس ترتیب میں اس کو سب سے پہلے بیان کیا گیا، سب سے اہم یہی۔ کعب ابن ثور، دوسری مثال دیتا ہوں آپ کو، جنگ جمل کا موقع ہے۔ ایک جانب سے کعب ابن ثور کو یہ ایک میسج دیا گیا، شام کا عالم ہے یہ، شام میں رہنے والا۔ جنگ جمل مولا علیہ السلام نے کس کے خلاف لڑی تھی وہ آپ سب جانتے ہیں، وہاں سے میسج آیا کہ ہم جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہمارا ساتھ دو۔ تو اس نے کہا کس کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہو؟ علی ابن ابی طالب کے خلاف۔ تو یوں ہے کہ ایک دم اسے شوق لگا کہ علی کے خلاف لڑو گے؟ 300 آیتیں علی ابن ابی طالب کے فضائل پر ہیں قرآن میں، علی کے بارے میں لڑو گے؟ بات سنیے گا، اس کے ساتھ کچھ ایک اشرفیوں کی تھیلی رکھی وہاں، انہوں نے کہا اب کیا خیال ہے؟ تو کہا کہ ہاں آیتیں تو ہیں علی کے بارے میں، لیکن اگر کوئی اتنی عظیم خاتون کے خلاف لڑنے کے لیے آ جائے تو اس کے بارے میں مجھ پر ضروری ہے کہ میں اظہار کروں۔ تو وہ اس ناقے کے سامنے، اونٹنی کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں کو آوازیں دیا کرتا تھا کہ امکم صلاتکم وصومکم، یہ تمہاری ماں ہے، یہی تمہاری نماز ہے، یہی تمہارا روزہ ہے، ان کا دفاع کرنا، رسول اللہ کا دفاع کرنا ہے۔ تو جو 10,000 لوگ مارے گئے اس میں سے ایک یہ بھی مارا گیا۔ جب یہ مر گیا تو اس کا لاشا تھا وہاں پر میدان جنگ میں، تو مولا علیہ السلام وہاں پر آئے اور فرمایا کہ حیف ہے تجھ پر کہ علم لا ینفع، تیرے علم نے تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ وہ عالم ہے لیکن اپنے علم پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ جانتا تھا کہ 300 آیتیں مولا کائنات کے فضائل پہ خود کہہ چکا تھا، لیکن جہاں کوئی اشرفیوں کی تھیلی رکھی معاملہ بدل گیا۔
تو میں نے آپ کے سامنے دو مثالیں دی، یونس بن عبد الرحمن کی بھی 8ویں امام کے زمانے میں، کعب بن ثور کی بھی جنگ جمل کے زمانے میں۔ حضور مکرم نے فرمایا کہ دین اس وقت قائم ہوگا کہ عالم اپنے علم پر عمل کرے۔ اچھا، اس نقطے کو میں نے اتنی شدت اور تاکید سے اس لیے بیان کیا کہ جو اپنے آپ کے لیے بات ہوتی ہے وہ سب سے پہلے کرنی چاہیے، پھر آپ کے بارے میں بھی گزارش کرتا ہوں۔ اب چونکہ حضور مکرم نے لفظ استعمال کیا، ورنہ تو خیر دیکھا جائے تو ہم سبھی ایک ہی سطح پر ہیں، اس میں کوئی، میں نے بار بار عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیز الگ لگائی ہوئی ہیں، کوئی وہاں ممبر سے اوپر بیٹھ کے بول لیتا ہے، کوئی نیچے سن لیتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ وَجَاهِلٍ لَا يَسْتَنْكِفُ أَن يَتَعَلَّمَ، دین اس وقت قائم ہوگا کہ عالم اپنے علم پر عمل کرے، اور جو نہ جاننے والا ہے وہ لا يَسْتَنْكِفُ أَن يَتَعَلَّمَ، وہ شرمائے نہیں کہ سیکھ لے، تو دین قائم ہو جائے گا۔ میں آپ کے سامنے ایک اعلی ترین مثال دیتا ہوں۔ آیت اللہ مرشی نجفی کے نام کس نے نہیں سنا ہوا؟ حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف سے ان کی ملاقات، ان کا خواب میں دیکھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کی پاکیزگی تقویٰ۔ تو ایک مرتبہ مصر سے ایک قاری آئے ہوئے تھے، جوان قاری تھے۔ اچھا، مصری جو ہے وہ قاری، وہ انٹرنیشنلی بڑے ریکگنائزڈ ہوتے ہیں۔ ایک محاورہ ایران میں مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن عربوں پہ نازل ہوا، حجاز پر، مصریوں نے اس کو پڑھا اور ایرانیوں نے عمل کیا، وہ اس طرح سے کہتے ہیں۔ تو مصری جو قاری ہیں وہ بہت ہی زیادہ ریکگنائز ہوتے ہیں، بیسٹ آف دا بیسٹ ہوتے ہیں پوری دنیا میں، ان کی آواز، ان کی بریتھ، تو ان کا جو لحن ہے۔ تو وہ مصری قاری اپنے فن کے بہت ماہر، وہ تشریف لائے ہوئے تھے اور آتے ہیں ایران میں، کئی دفعہ ان کی قرأت کے لیے اس طریقے سے پروگرامز بھی ہوتے ہیں، لوگ بڑی ہزاروں کی تعداد میں سننے کو جاتے ہیں۔ تو آیت اللہ مرشی نجفی کے پاس آئے، تو گفتگو ہو رہی تھی، تو ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنی سورہ الحمد اور سورہ قل هو اللہ احد آپ کو سناتا ہوں، آپ بہت بڑے اسپیشلسٹ قاری ہیں، تو ذرا دیکھ لیں کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں یعنی۔ ارے آیت اللہ جو ہے وہ مرشی نجفی، اتنا مقام، امام زمان علیہ السلام نے کے والد سے کہا کہ جو نا اگر تم جانا چاہتے ہو سیدہ کون السلام علیہ کی زیارت کے ثواب پر تو بی بی معصومہ قم کی زیارت کرو، وہ سارے واقعات وغیرہ۔ تو کہا کہ آقا آپ کا اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا لیول ہے، تو کہا نہیں، یہ اپنے فن کا ماہر ہے، کیا حرج ہے کہ ایک دفعہ سنا دوں، ایک دفعہ ریچیک ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ بہت بڑا قاری۔ وہ جاہل کے جو سیکھنے میں نہ شرما، اس سے دین قائم ہو جائے گا۔ تیسرا فرمایا وَجَوَادٍ لَا يَبْخَلْ بِمَعْرُوفِهِ، جو غنی ہے وہ بخل نہ دکھائے کسی نیکی کے کام میں، تو دین قائم ہوگا۔ جب اس کے سامنے نیکی کا کام آیا ہے، بخل نہ دکھائے۔ پہلے عالم کے لیے فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ جو علم نہیں رکھتا وہ کیا کرے، سیکھتا رہے۔ تیسرا فرمایا کہ جو غنی ہے وہ بخل نہ دکھائے، جب بھی بے معروف کا کوئی بھی نیکی کا کام آئے، استطاعت میں ہو، بخل نہ کرے انجام دے۔ اور استطاعت میں کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں استطاعت کا مطلب بعض مرتبہ ہم یہ لیتے ہیں کہ کم از کم اگر میرے بینک بیلنس میں جو ہے وہ $1,00,000 پڑے ہوئے ہوں گے، اس کے بعد سے میری استطاعت شروع ہوتی ہے، وہ تو میں نے سیو کر کے رکھے ہیں۔ اب ہر ایک کی استطاعت کا معیار بھی الگ الگ ہے، لیکن بہرحال استطاعت جس کی جس طرح سے ہے، یہ غلط بات ہے کہ فقر کو ہم دینداری کے ساتھ ملاتے ہیں کہ بھائی جو جتنا فقیر ہے وہ اتنا بڑا دیندار ہے۔ نہیں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے ثابت ہے، ان کے مال سے، اگر ان کا مال نہ ہوتا تو رسول اللہ کی ایسی تبلیغ نہ ہوتی۔ مولا علی کی ذوالفقار بھی ضروری ہے، حضرت خدیجہ کا مال بھی ضروری ہے، یہ دونوں چیزیں ضروری تبلیغ دین میں۔ تو آپ اس طریقے سے اگر اس نیت سے باقاعدہ کمائیے، اپنے فائنینسز کو بڑھائیے، وسعت دیجیے، اور اس میں نیت خالصتاً ہی ہو کہ جب بھی کوئی دین کا معاملہ آئے گا میں اس میں بخل نہیں کروں گا خرچ کرنے میں۔ یہ خود ایک سعادت اور عبادت ہے۔ حضرت سلیمان سے بڑھ کر کسی کے پاس ملک نہیں تھا، لیکن کہتے تھے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو یہ مالدار ہونا وہ بھی کوئی اچھا یا برا نہیں ہے اٹ سیلف، فقیر ہونا وہ بھی کوئی اچھا یا برا نہیں ہے اٹ سیلف۔ اس کے بعد جو آپ کا بیہیویئر اور ایٹیچیوڈ ہے وہ بتاتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اگر کوئی مالدار ہے ماشاءاللہ سے، ھذا من فضل ربی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ حضرت سلیمان کا بیہیویئر ہے۔ کوئی مالدار ہے، انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو سب کچھ میرے اپنے علم کی وجہ سے، یہ قارون کا بیہیویئر ہے، یہ بھی قرآن میں ہے، یہ میری وجہ سے، وہ کہتا تھا میرے علم کی وجہ سے میں نے سب کچھ کمایا۔ تو دین قائم ہو جائے گا۔ وفقیر لا یبیع آخرتہ بدنیاہ، اور اب چوتھا ایک شخص رہ جاتا ہے کیٹیگری کے جو فقیر ہے۔ دین قائم ہو جائے گا اگر یہ فقیر اپنی آخرت کو بیچ کر دنیا نہ کمائے۔ فقر ہے لیکن آخرت کو نہ بیچو، کوشش کرو۔ بڑا لطیف ہے یہاں پر، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کوشش ہی نہ کرے مالدار ہونے کی، وہ کوشش ہی نہ کرے آگے غنی ہونے کی، نہیں، آپ کوشش کیجیے لیکن آخرت کو نہ بیچیے۔ پھر سے دوہرا دیتا ہوں، وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرے، وہ جاہل جو سیکھتا رہے اور اس میں ہچکچاہٹ نہ دکھائے۔ تیسرا وہ غنی کہ جو نیکی کے کام میں بخل نہ کرے۔ چوتھا وہ فقیر کہ جو اپنی آخرت کو بیچ کر دنیا نہ کمائے۔
یہ 4 لوگ اگر معاشرے میں ہیں، حضور مکرم نے فرمایا دین قائم ہو جائے گا۔